امام جعفر الصادق کے والد گرامی کا نام ہے حضرت امام محمد باقر، اور حضرت امام محمد باقر کے والد گرامی کا نام ہے حضرت امام زین العابدین، اور حضرت امام زین العابدین کے والد گرامی شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے والد گرامی مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں، کیونکہ عزت اور احترام کے لائق ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق ہونا، آپ سے نسبت ہونا۔ تو جس کا بھی تعلق میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا، جس کی بھی نسبت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوئی، ہم ان سب کا احترام کرتے ہیں۔ انسان اپنی جان سے محبت کرتا ہے، اپنی ذات سے محبت کرتا ہے، اپنے گھر والوں سے محبت کرتا ہے، اور اپنی آل اولاد سے محبت کرتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ اتنی دیر تک ایمان والا ہو نہیں سکتا جتنی دیر تک اپنی جان سے زیادہ مجھ سے پیار نہ کرے، اپنی ذات سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، اپنے گھر والوں سے زیادہ تیرے گھر والوں سے محبت نہ کرے، اور اپنی اولاد سے زیادہ میری اولاد سے محبت نہ کرے۔ اور رجب المرجب کی 15 تاریخ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم وصال، اور 22 رجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم وصال۔ اس حوالے سے آج کی گفتگو خون رسول، آل رسول، حضرت امام جعفر الصادق آپ کی شان و عظمت کے حوالے سے، کیونکہ حضرت امام جعفر الصادق آپ کی نسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے۔ آپ خاندان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک عظیم چشم چراغ اور بڑی عظمت و فضیلت کے حامل، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو قریبی نسبت حاصل ہے، کیونکہ حضرت امام جعفر الصادق کے والد گرامی کا نام ہے حضرت امام محمد باقر، اور حضرت امام محمد باقر کے والد گرامی کا نام ہے حضرت امام زین العابدین، اور حضرت امام زین العابدین کے والد گرامی شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے والد گرامی مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آل سے، آپ کی اولاد سے حضرت امام جعفر الصادق ہیں، اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین کو اپنا بیٹا فرمایا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے قریبی نسبت کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی شہزادی کے شہزادے، اور آپ نے فرمایا کہ حسین میرا بیٹا ہے، تو ان کی اولاد میں سے حضرت امام جعفر الصادق ہیں، تو ہم ان سے محبت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، اس وجہ سے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، ان کی نسبت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، ان کا خاندانی نسب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہے، اور آل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، آل رسول ہیں، خون رسول ہیں، تو خون رسول کا احترام کرتے ہوئے ہم ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ پیار کرتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کی یاد کو مناتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں،
کیونکہ عزت اور احترام کے لائق ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق ہونا، آپ سے نسبت ہونا۔ تو جس کا بھی تعلق میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا، جس کی بھی نسبت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوئی، ہم ان سب کا احترام کرتے ہیں، ان سب کا ادب کرتے ہیں۔ بلکہ ہم تو اہل سنت اتنی محبت والے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس سے جدا ہونے والا اگر ایک بال مبارک بھی جو دنیا میں موجود ہیں، اگر وہ بال مبارک جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس کی نسبت ہے اور جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بال مبارک ہے، ہم تو اس بال سے بھی محبت کرتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بال۔ تو جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہم بال سے محبت کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بال تو پھر جسم اقدس کا حصہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین مبارک میں آنے والے نالین، وہ نالین بھی نہیں بلکہ اس نالین کا نقش بھی آپ ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس کا بھی ادب احترام کرتے ہیں، کیونکہ ہم احترام کرنے والے، ادب کرنے والے اور محبت کرنے والے لوگ۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین کے نقش کا ہم احترام کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، تو ہم تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، یعنی ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین شریفین کو بادشاہوں کے تاج سے بھی زیادہ عزت دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نالین ہے یا نالین کا عکس ہے۔ تو جب ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب چیزوں کا اتنا احترام کرتے ہیں تو جن کا خونی تعلق مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، ہم ان کا کتنا ادب و احترام کرتے ہیں۔ تو اس تعلق کی وجہ سے، اس نسبت کی وجہ سے ہم حضرت امام جعفر الصادق کا ذکر بھی کرتے ہیں، تذکرہ بھی کرتے ہیں، ان سے محبت بھی کرتے ہیں اور ان کا احترام بھی کرتے ہیں اور ان کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور ان کے لیے، ان کے ایصال ثواب کے لیے ہم جو ہے وہ لنگر کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اہل محبت۔ تو حضرت امام جعفر الصادق، ان سے محبت کی وجہ میں نے عرض کیا کہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کو دیکھتے ہیں۔ جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے وہ قابل احترام ہے، لیکن جس کی نسبت، جس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہ ہوا، وہ چاہے کتنا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کا احترام نہیں کرتے، کیونکہ اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت اختیار نہیں کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ احب الیہ من نفسہ، جب تک وہ اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ یعنی ایمان اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا، ایمان کی لذت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی، کامل ایمان بندے کا اس وقت تک نہیں ہو سکتا
لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسی، فرمایا جب تک وہ اپنی ذات سے زیادہ جو ہے وہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ آگے فرمایا وَذَاتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ ذَاتِهِ، فرمایا اور میری ذات اس کو اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، اور میری ذات اس کو اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ وَأَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ أَهْلِهِ، اور فرمایا میری اہل بیت، میرے گھر والے، اس کو اپنے گھر والوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ وَعِتْرَتِي أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ عِتْرَتِي، فرمایا اور میری اولاد اس کو اپنی اولاد سے زیادہ عزیز نہ ہو جائے۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، اور انسان کی ان چیزوں کو گنوا دیا جن سے انسان محبت کرتا ہے۔ انسان اپنی جان سے محبت کرتا ہے، اپنی ذات سے محبت کرتا ہے، اپنے گھر والوں سے محبت کرتا ہے، اور اپنی آل اولاد سے محبت کرتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ اتنی دیر تک ایمان والا ہو نہیں سکتا جتنی دیر تک اپنی جان سے زیادہ مجھ سے پیار نہ کرے، اپنی ذات سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، اپنے گھر والوں سے زیادہ میرے گھر والوں سے محبت نہ کرے، اور اپنی اولاد سے زیادہ میری اولاد سے محبت نہ کرے۔ یعنی اور اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آل مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو اس وجہ سے ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت کرتے ہیں کہ اس کا تقاضا بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ ایک وجہ محبت کی یہ ہے کہ ان کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، دوسری وجہ یہ کہ اس محبت کا تقاضا خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ جو محبوب ہوتا ہے اس کی ہر چیز بندے کو محبوب ہوتی ہے۔ جو محبوب ہوتا ہے محبوب کی ہر چیز محبوب ہوتی ہے، محبوب کی ہر چیز پیاری ہوتی ہے، محبوب کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے۔ تو جب ہم محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا محبوب مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور اس کا جو ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر جو میرے محبوب کا محبوب ہے ہمیں ان سے بھی محبت رکھنی پڑے گی۔ یہ تیسری وجہ۔ تو حضرت امام جعفر الصادق یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل ہیں، اولاد ہیں، نسل ہیں، اطرت ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خاندان کے قریبی فرد ہے۔ اور حضرت امام جعفر الصادق سے محبت کی ایک چوتھی وجہ وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا قال جعفر بن محمد، یہ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ کے اندر حضرت امام جعفر الصادق کا فرمان ہے، فرمایا لقد ولدنی ابو بکر مرتین، فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے مجھے 2 مرتبہ جنم دیا۔ اس کی وجہ کیا کہ حضرت امام جعفر الصادق آپ ددحال سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں سے ہیں۔ یعنی میں عرض کیا کہ حضرت امام جعفر الصادق کے والد کا نام حضرت امام محمد باقر، ان کے والد کا نام حضرت امام زین العابدین، ان کے والد کا نام حضرت امام حسین، اور حضرت امام حسین وہ نواسے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ باپ کی طرف سے نسب جو ہے حضرت امام جعفر الصادق کا، اور ماں کی طرف سے نسبت جو ہے وہ نسب جو ہے وہ آپ کی والدہ کا نام ہے حضرت ام فروہ۔ یہ حضرت ام فروہ ماں کی طرف سے بھی حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد ہیں، اور باپ کی طرف سے بھی حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد ہے۔
یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس نواسے حضرت امام جعفر الصادق، آپ کی جو والدہ ہیں حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا نسب جو والدہ کی طرف سے ہے وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کی طرف جاتا ہے، اور والد کی طرف سے نسب بھی حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ جاتا ہے۔ تو یہ آج ہمیں جو ہے وہ اس جھنجٹ میں ڈال دیا گیا اور ہمارے ذہنوں کو خراب کر دیا گیا کہ جی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اور اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا۔ کچھ لوگوں نے صرف صحابہ کا دامن پکڑا اور اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھا۔ کچھ لوگوں نے اہل بیت مصطفیٰ کا نام لے کر ان کے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے بارے میں جو ہے وہ غلط عقیدہ اور غلط نظریہ رکھا۔ لیکن الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، یہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، ان کی آپس میں رشتہ داریاں تھیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت امام جعفر الصادق جن کا ہم یوم مناتے ہیں، آپ کا جو سلسلہ نسب والد کی طرف سے ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف جاتا ہے، اور والدہ کی طرف سے جو سلسلہ نسب ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی طرف جاتا ہے۔ آپ کی والدہ حضرت ام فروہ، ان کی والدہ کا نام ہے حضرت اسماء، حضرت اسماء بیٹی ہیں حضرت عبد الرحمن کی، حضرت عبد الرحمن بیٹے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت ام فروہ کے والد کا نام ہے قاسم، اور ان کے والد کا نام ہے محمد، اور ان کے والد کا نام ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یعنی حضرت امام جعفر الصادق کے جو نانا ہیں اور جو نانی ہیں وہ دونوں اولاد ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یعنی ماں کی طرف سے سلسلہ نسب حضرت ابوبکر صدیق کی طرف جاتا ہے، تو یعنی ان کی آپس میں اتنی رشتہ داریاں تھیں، اتنے تعلق تھے، لیکن ہمیں جو ہے وہ غلط گائیڈ کیا گیا کچھ چیزوں کو بہانہ بنا کر کہ جی ان کے ساتھ آپس میں ان کے تعلقات خراب تھے، ان کی دشمنیاں تھیں، ان کی محبت نہیں تھی، بلکہ ان کی تو ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھی تھی، تعلق بھی تھا، رشتہ داری بھی تھی۔ جبھی تو حضرت امام جعفر الصادق آپ کا رشتہ کہاں ہو رہا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کے خاندان کے اندر۔ اگر اتنا دور آ کر بھی اگر اس خاندان کے ساتھ رشتہ ہو رہا ہے، رشتہ داری ہو رہی ہے، تعلق ہو رہا ہے، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ان ہستیوں کا آپس میں کتنا پیار تھا اور کتنی ایک دوسرے کے ساتھ محبت تھی۔ تو حضرت امام جعفر الصادق یہ ددحال کی طرف سے نسبت، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اور ننہال کی طرف سے نسبت جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا لقد ولدنی ابو بکر مرتین، کہ ابوبکر صدیق ان کے ساتھ فرمایا دوہرا تعلق ہے میرا، کہ میری ماں کے جو ننہال ہیں وہ بھی ابوبکر صدیق کا خاندان ہے، میری ماں کے ددحال جو ہیں وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کا خاندان۔ اس وجہ سے ہم اہل بیت مصطفیٰ کے بھی محب ہیں، ان سے بھی محبت کرتے ہیں، ان کا بھی ذکر کرتے ہیں، ان کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ بھی محبت اور پیار کرتے ہیں، کیونکہ ان دونوں کا تعلق اور نسبت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم دیکھتے ہیں صرف نسبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نسبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین میں لگنے والی نالین کو حاصل ہے تو ہم اس نالین کا بھی ادب کرتے ہیں۔ اگر نسبت حاصل نہیں تو کوئی سگا رشتہ دار بھی ہے
تو ہم اس کا بھی احترام نہیں کرتے کہ اس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا تعلق قائم نہیں کیا۔ تو حضرت امام جعفر الصادق یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے ہیں، اور آپ کا فرمان کسی نے پوچھا یہ محبت کی وجوہات، میں نے عرض کی نا کہ محبت کی وجہ کیا ہے، ہم ان سے محبت کرتے کیوں ہیں؟ تعلق جو ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے محبت کا تقاضا کیا، اس وجہ سے محبت کرتے ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں ہونے کی وجہ سے، نسبت ہونے کی وجہ سے ہم ان کا ادب و احترام کرتے ہیں، اور پھر چوتھی وجہ جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے، یعنی صحابہ کے ساتھ بھی تعلق۔ تو حضرت امام جعفر الصادق آپ کو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے عظمتیں اور شانیں بڑی عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ، پھر خون مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سید ہے، حسبی نسبی سید ہے، تو اگر وہ بے عمل بھی ہے تو بے عمل ہونا یہ اس کا اپنا عمل ہے، لیکن ہم نسبت کا احترام کر کے اس سید کا احترام ضرور کریں گے۔ لیکن جو سید اپنے نانے کے راستے سے ہٹ گیا ہے، اس دین سے ہٹ گیا ہے، یعنی بد عقیدہ ہو گیا ہے، تو اس کا نسب جو ہے وہ منقطع ہو گیا، اس کا احترام ہم پر لازم نہیں۔ لیکن اگر سید ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا فرد ہے، تو بے عمل ہونا وہ اس کا اپنا عمل ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دہ ہوگا۔ ہمارے لیے نسبت کا احترام ضروری ہے کہ اگر یہ سید صحیح العقیدہ ہے تو اس کا احترام ہم پر لازم ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے محبت کرنے کا حکم فرمایا جو حدیث مبارکہ میں نے پیش کی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ وذاتی احب الیہ من ذاتہ واہلی احب الیہ من اہلہ وعطرتی احب الیہ من عطرتہ۔ فرمایا میری آل سے محبت اپنی آل سے بڑھ کر کرنا، میری اولاد سے محبت اپنی اولاد سے بڑھ کر کرنا، جبھی تم ایمان کو حاصل کر سکو، جبھی ایمان حاصل ہوگا۔ تو حضرت امام جعفر الصادق کا ہم اس نسبت سے احترام کرتے ہیں، اس نسبت سے ان کا ادب کرتے ہیں، اس نسبت سے ان کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اس نسبت سے ہم اہل سنت و جماعت بھی ان کے یوم وصال کے موقع پر جو ہے وہ ختم شریف کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ تھوڑی وضاحت کہ ہمارے اس معاشرے میں بھی اور ہمارے اندر بھی جو حضرت امام جعفر الصادق کا یوم ہے وہ رائج ہے 22 رجب المرجب۔ حالانکہ تاریخ کی کتابوں سے، سیرت کی کتابوں سے دیکھا جائے تو آپ کا یوم وصال 22 رجب کو نہیں بنتا، آپ کا یوم وصال بنتا ہے 15 رجب المرجب کو۔ یہ دوسرے لوگوں کی سازش کی وجہ سے انہوں نے یہ 22 رجب المرجب جو حضرت امیر معاویہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں اور ام المؤمنین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہماری ماں، ان کے بھائی ہیں، صحابی بھی ہیں، کاتب وحی بھی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح بھی نسبت ہے کہ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ کے بھائی بھی ہیں۔ تو ان کا وصال ہے 22 رجب المرجب کو، تو دوسرے لوگوں نے وہ 15 کی بجائے اس کو 22 رجب کو لے کر آ گئے، لیکن در حقیقت وہ حضرت امام جعفر الصادق کا یوم وصال نہیں مناتے، در حقیقت وہ حضرت امیر معاویہ کے اس دنیا سے جانے کی خوشی کا اہتمام کرتے۔ تو ایصال ثواب کسی کے لیے بھی کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے، اس پر اعتراض نہیں۔ ہاں اگر ہم اہل سنت و جماعت 22 رجب المرجب کو کریں تو ضرور کریں، لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ حضرت امام جعفر الصادق کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کے ایصال کا بھی اہتمام کیا جائے، کیونکہ وہ صحابی رسول ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی بھی نسبت ہے، ان کا بھی تعلق ہے، اور صحابی ہونا یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔
کسی ولی کو زندگی کے آخری حصے تک بھی وہ مقام نہیں ملتا جو صحابی کو زندگی کے پہلے حصے جب وہ کلمہ پڑھ کر محبوب کی غلامی میں آتا ہے، جو مقام اس کو مل جاتا ہے وہ کسی ولی کو بھی نہیں مل سکتا۔ تو ہمارا معاشرے کے اندر جو حضرت امیر معاویہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، نام نہیں لیا جاتا، اس کی وجہ جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ ان کا جو تنازع ہوا، جو جھگڑا ہوا، اس کو بیس بنا کر، اس کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ کا نہ ذکر کیا جاتا ہے نہ تذکرہ کیا جاتا ہے، بلکہ کچھ لوگ تو ان کے لیے الفاظ بھی غلط استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ہم اہل سنت و جماعت حضرت امیر معاویہ کا بھی احترام کرتے ہیں، کس وجہ سے کہ وہ صحابی رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، اور ہمارا قطعاً یہ عقیدہ نہیں ہے اور نہ ہی ہم حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی المرتضیٰ کو شان میں برابر سمجھتے ہیں۔ یہ ہمیں امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے یہ ہمیں عقیدہ دے دیا، فرمایا کہ فرق مراتب بے شمار، فرمایا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو مرتبوں کا فرق ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ حضرت علی کی شان بلند ہے، حضرت علی کا مقام بلند ہے، حضرت علی کی عظمت بلند ہے، رفعت ان کو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ فرمایا فرق مراتب بے شمار، حق بدست حیدر کرار۔ فرمایا جب ان کا آپس میں تنازع ہوا تو اس وقت حق پر حضرت علی مرتضیٰ کو ہم مانتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کی وہ خطا تھی، اجتہادی خطا، علماء فرمایا، لیکن فرمایا کہ معاویہ بھی ہمارے سردار، فرمایا وہ بھی ہمارے سردار ہیں کیونکہ وہ صحابی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تان ان پر کار فجار، فرمایا ان پر تان کرنا یہ مومنوں کی علامت نہیں، یہ فاجر لوگوں کی علامت۔ تو حضرت امیر معاویہ صحابی ہونے کے اعتبار سے احترام کے لائق ہے، لیکن ان کی جو عظمت اور شان ہے وہ حضرت علی کے مقابل نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا مقام بلند ہے، بلند و بالا ہے، عرفہ و اعلیٰ ہے، لیکن اور ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جو صحابہ کے درمیان آپس میں تنازع ہوئے، جو جھگڑے ہوئے، اس پر ہمیں بات کرنے کی ضرورت نہیں، اس پر ہمیں خاموشی کا حکم ہے کہ ہم اس پر خاموشی اختیار کریں۔ جو ان کے درمیان معاملات ہوئے، جو ان کے درمیان جو ہے وہ یعنی سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اما شجر بین الصحابہ تھی، فرمایا جو صحابہ کے درمیان اختلاف ہوا، فرمایا حسن ظن بہم، ہم ان کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، ان کے بارے میں ہمیں اچھا گمان رکھنے کا حکم ہے، اور ان کے بارے میں اچھی تعویل کریں، اچھا گمان کریں۔ ان کے اس آپسی معاملات کی وجہ سے ہم کسی پر بھی زبان درازی نہ کریں، یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ۔ تو حضرت امام جعفر الصادق ہوں، وہ بھی ہمارے لیے احترام کے لائق ہے، ہم ان کی بھی احترام کرتے ہیں، ان کی بھی عزت کرتے ہیں، ان کا بھی جو ہے وہ ادب کرتے ہیں، کیونکہ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ کا ذکر بھی خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، اور آقا نے فرمایا احفظونی فی اصحابی، فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں میری حفاظت کرتے رہنا، کیونکہ صحابہ پر اگر انگلی اٹھائیں گے تو وہ انگلی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اٹھیں گے۔ تو اس لیے جو ہے وہ 22 رجب المرجب کو کرنا ہے، جو لوگ کنڈوں کا ختم وغیرہ کرتے ہیں، تو در حقیقت تو وہ کرنا چاہیے 15 رجب المرجب کو، کیونکہ اس دن ہے حضرت امام جعفر صادق کا یوم وصال، لیکن ایصال ثواب ہے، کسی دن بھی کیا جا سکتا ہے، تو 22 کو کرنا ہے، 22 کو کریں، لیکن ساتھ حضرت میرے معاویہ کا بھی جو ہے ایصال ثواب کا اہتمام کریں، تاکہ غیروں کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو جائے۔ اور جو ختم پاک کنڈوں کا دیا جاتا ہے، اس کے اندر وہ پابندیاں ہوتی ہیں، جی گھر کے اندر ہی اس کو پکایا جائے، اندر ہی کھلایا جائے، اس کو گھر سے باہر نہ نکالا جائے، رات کے اندھیرے میں پکا کر وہ کھا لیا جائے، یہ پابندیاں جو ہے وہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ایصال ثواب ہے، کھلے عام کرے،
صبح کریں، شام کریں، دن میں کریں، جس وقت جو ہے وہ اہتمام ہو سکتا ہے کریں، اور اس کو جس طرح عام اصال ثواب کو جو ہے وہ لنگر تقسیم کیا جاتا ہے اس طرح اس کو بھی تقسیم کریں۔ یہ پابندی نہ لگا کہ گھر کے اندر ہی بیٹھ کر کھائے، باہر نہیں لے جا سکتے، اس کو جس طرح دوسرے اصال ثواب کو جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں لنگر شریف، اس کو اس طرح جو ہے وہ تقسیم کیا جائے۔ تو ہم اصال ثواب کے جو ہے وہ قائل ہیں، حضرت امام جعفر صادق کا ہو، حضرت امیر معاویہ کا ہو، اور کسی صحابی رسول کا ہو، اور کسی اہل بیت کے فرد کا ہو، تو اصال ثواب کسی دن بھی کیا جائے، وہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اصال ثواب جائز ہے، وہ اصال ثواب ان کو پہنچتا ہے۔ تو اس لیے یہ تھوڑی سی وضاحت کنڈوں کے ختم کے حوالے سے جائز ہے، اس میں ناجائز والی بات تب آئے گی جب ہم وہ پابندیاں اختیار کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر کھلے عام کرتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ یہ ناجائز نہیں ہے، اصال ثواب ہے، وہ ہر حال میں جائز ہے، اس کو کریں جس طرح دل کرتا ہے کریں، جو چیز دل کرتا ہے وہ پکائیں، لیکن جو ایک معمول ہے، ایک مشہور ہے، وہ کنڈے بھرنا اور حلوہ پکانا، کھیر پکانا، پوریاں، وہ کریں، جو مرضی کریں، اصال ثواب ہے، جو چیز بھی ہو، جو چیز پکی ہو وہ اصال ثواب کے لیے جائز ہے، ہر حلال چیز۔ تو وجہ اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ محبت کرتے ہیں اہل بیت سے بھی، محبت کرتے ہیں ہم صحابہ سے بھی، اور یہ اپنا عقیدہ رکھے کہ صحابہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت کی وجہ سے وہ قابل احترام ہیں، اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی قابل احترام ہے، تو وہ بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے، اور ہم نسبت مصطفیٰ کا احترام کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کی نسبت ہے وہ کوئی بھی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کی نسبت ہو وہ کوئی بھی ہو، میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بال مبارک کا 1400 سال بعد بھی احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بال ہے، اس کی نسبت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین میں لگنے والے نالین کے نقش کا بھی احترام کرتے ہیں کہ یہ نقش ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کا، ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں کیونکہ ہم اہل محبت ہیں، ہم محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں، اور کسی پر بھی ہم انگلی نہیں اٹھاتے کیونکہ ہمارا ایمان اس بات کی اجازت نہیں دیتا، ہمارا ایمان جو ہے وہ ہمیں محبت کا حکم دیتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے ساتھ بھی محبت کا حکم دیا اور اپنے صحابہ کے ساتھ بھی محبت کا حکم دیا، ان کے آپسی معاملات، وہ میں پہلے بھی کئی دفعہ یہ عرض کرتا ہوں کہ جو صحابہ اور اہل بیت کے درمیان یا صحابہ کے درمیان یا صحابہ کے امہات المومنین کے درمیان جو معاملات ہوئے اس پر ہمیں جج بننے کی ضرورت نہیں، اس پر ہم اگر جج بنیں گے تو اپنے ایمان کا بیڑا غرق کریں گے، کیونکہ ہمارے لیے وہ سارے قابل احترام ہیں، ان کے معاملات جو ہوئے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہے، وہ جانے اور ان کا رب جانے، ہمیں ان سب کا احترام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ اگر ہم محبوب سے محبت کرتے ہیں تو جس کا تعلق محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے ان سب کا احترام بھی ہم پر لازم ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں صحیح عقیدے پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔